السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول انتہائے عشق پارٹ نمبر 53 بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہا ہے لسنرز۔ آج آپ کو کچھ الگ ہی ملے گا، تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 53 کی جانب۔ پر بس نہ چلا، وہ ایک دم رونے لگی۔ نور نے اسے بینچ پر بٹھایا۔ لگتا ہے انہیں کچھ ہو گیا ہے نور، اس نے تڑپ کر کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو نازلی؟ اچھا بولو۔ نور کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے وہ نرسز اور ڈاکٹر، وہ اس نے ICU کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آگے وہ کچھ کہہ نہ پائی، اس کی بات پر سب کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ نور کی آنکھیں بھی جل تھل ہوئی۔ تبھی ICU سے ڈاکٹر ایک باہر آیا تھا۔ اسفی اور دراور خواص باختہ سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ پیشنٹ کے والد کہاں ہیں؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر ان سب کا دل رک گیا کہ کہیں کوئی بری خبر نہ ہو۔ وہ ایک ڈیتھ ہو گئی ہے، وہاں گئے ہیں، دراور نے اٹک کر بتایا۔ ڈاکٹر نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ وہ ہاشم کے ٹھیک ہونے کی خوشخبری سب سے پہلے خان بابا کو دینا چاہتے تھے۔ کل سے وہ انہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ نماز کے علاوہ ایک پل کے لیے وہاں سے نہیں ہلے تھے اور ان کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح مسلسل گردش کرتی رہی تھی۔ ایک باپ کی بیٹے کے لیے اتنی محبت اس ڈاکٹر کے دل کو لگی تھی، اس لیے یہ خوشی بھرا لمحہ وہ خان بابا کو دینا چاہتے تھے، پر وہ یہاں موجود نہ تھے۔ ہاشم ٹھیک ہے نا؟ اسپی نے بے چینی سے پوچھ کر ڈاکٹر کی توجہ ہاشم کی طرف کروائی تھی۔ وہ سب سانس روکے ڈاکٹر کے جواب کے منتظر تھے۔ مبارک ہو، ہی از فائن ناؤ، انہوں نے مسکرا کر بتایا۔ سب کے چہروں پر ایک دم دکھ کے بادل چھٹ گئے تھے اور اس کی جگہ خوشی کے رنگ بکھرے تھے۔ نازلی تو شاکڈ سی بیٹھی تھی، اسے لگ رہا تھا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہوش آ گیا لالا کو، دراور کی آواز میں خوشی ہی خوشی تھی۔ انہیں ہوش آ گیا تھا، پر درد کی وجہ سے انہیں اینتھیزیز کا انجیکشن دیا گیا تھا، سو شام تک ہوش میں آ جائیں گے۔ اس وقت تک انہیں یہی رکھا جائے گا، پھر روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے ساری ٹیبلٹ ڈیٹیل بتائی تھی، پھر ان سے ایکسکیوز کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ سنا تم نے نازلی، لالا کو ہوش آ گیا ہے؟ نور نے اس کے ہاتھ تھام کر خوشی سے کہا۔ نازلی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ لوٹ آئے ہیں؟ نازلی نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں ہاشم لالا لوٹ آئے ہیں۔ آبی خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ مجھے خواب لگ رہا ہے سب، نازلی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے بھابھی، یقین کر لیں، ہم سب کی دعائیں رنگ لائی ہیں، اللہ نے ہمارے ہاشم کو ہمارے پاس واپس دے دیا۔ اسپی نے لمبی سانس کھینچ کر کہا تھا۔ ہاشم کے ٹھیک ہونے کا سن کر ان کے دل میں سکون ہی سکون اتر آیا تھا۔ میں خان بابا کو لوگوں کو بتا دیتا ہوں، دراور خوشی سے کہتا موبائل نکال کر وہاں سے دور گیا۔ نازلی کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اس نے ہاتھوں کی دعا کی صورت اوپر اٹھایا تھا اور اس پاک ذات کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا تھا بلکہ انہیں قبول کر لیا تھا۔ کہتے ہیں اگر دعا میں شدت ہو تو دعا ساتوں آسمانوں تک جاتی ہے۔ ان سب کی دعا بھی ساتویں آسمانوں تک گئی تھی اور قبولیت پا گئی تھی۔ نازلی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی ہوئی ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہاشم اسے واپس مل گیا تھا جیسے اسے پوری کائنات مل گئی تھی۔ ICU کے دروازے کے پاس اس پار دیوانہ لیٹا تھا اور جس نے آج بھی نازلی کی بات نہیں ٹالی تھی۔ نازلی نے اسے محبت کا مان رکھنے کا کہا تھا اور ہاشم نے محبت کا مان رکھا تھا۔ محبت کا مان رکھنا پڑتا ہے، کبھی مر کر تو کبھی زندہ رہ کر، ورنہ حالی دعوے کرنے سے محبت نہیں ہوا کرتی۔ محبت کے لیے ہر بازی لگانی پڑتی ہے، خود کو جلانا پڑتا ہے، مٹانا پڑتا ہے اور کبھی مٹا کر پھر بنانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر سچی محبت کا حق ادا ہوتا ہے۔ وہ لوگ چھوٹی حویلی پہنچ چکے تھے۔ خان بابا صاحب کی طرف بڑھے جو ہنوز اسی کرسی پر بیٹھے بیٹے کی صورت کو تک رہے تھے۔ خان بابا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا پر بابا صاحب نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ بلاول کی موت کا بہت بڑا دکھ ہے ہمیں فیروز خان، اس بھاری آواز پر بابا صاحب نے اب کی بار چونک کر دیکھا۔ خان بابا کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ وہ پاک ذات تم سب کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ خان بابا نے آہستہ سے کہا۔ بیٹے کو کھو دینے کا دکھ ان کی بھی رگ رگ میں اترا تھا۔ بابا صاحب اپنے بیٹے کو کھو چکے تھے اور خان بابا اس درد کی سولی پر لٹکے تھے کہ جانے کب ان کا پیارا بیٹا ان سے بچھڑ جائے۔ یہ سوچ ان کی روح کھینچ نکالتی تھی۔ وہ ایک باپ کا دکھ اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ بابا صاحب نے اپنی نم آنکھیں جھکا دی۔ وہ سامنے کھڑے اس شخص سے سالوں دشمنی نبھاتے آئے تھے اور ان کے برے وقت میں سب کچھ بھلا کر ان کے پاس آیا تھا۔
دوسری طرف امجان نے بی بی جان کو گلے سے لگایا تھا اور دونوں مائیں اپنا اپنا دکھ آنسوؤں کی صورت میں بہا رہی تھی، پر یہ درد تھا کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ امجان بی بی جان سے الگ ہوئی تو تابعین ان کے سامنے آئی۔ امجان اس کے پکارنے پر آنسو صاف کرتی۔ امجان نے اسے دیکھا۔ تابعین کو یہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا پلیز، جو کچھ میں نے آپ کے گھر آ کر کہا اس سب کے لیے، میرے رویے کے لیے۔ اس نے امجان کے ہاتھ تھام کر شرمندگی سے کہا، شاید تمہارا وہاں آنا لکھا گیا تھا بچے، ورنہ اگر تم نہ آتی تو سب کچھ ٹھیک نہ ہوتا۔ پر امجان سوچوں میں گم تھی۔ پر تابعین نے جلدی سے پوچھا، سب ٹھیک ہونے والا تھا بیٹا، پر میرا ہاشم اس سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر جانے کے در پر ہے۔ میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ امجان کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے، جبکہ ان کی بات پر تابعین کی دنیا ہی الٹ گئی۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے نوچ ڈالا تھا۔ درد نے دل سے پھیل کر اس کے پورے وجود پر قبضہ کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ کوکو کیا ہوا انہیں؟ اس نے اٹک کر پوچھا۔ گولیاں ماری ہیں کسی بدبخت نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، امجان نے ضبط سے کہا تھا۔ پھر تابعین نے ہاتھ چھڑا کر بی بی جان کی طرف بڑھی۔ جنازہ اٹھ رہا تھا، ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا، رونے کی آوازیں فضا میں بلند ہونے لگیں۔ بی بی جان تو دیوانی ہو گئی تھی، ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ امطل افندی اور امجان انہیں سنبھالتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھنا آسان نہ تھا۔ کسی کو اپنے ہمیشہ کے لیے کھو دینا اور پھر کبھی نہ دیکھنے کا سوچ کر دل پر چھریاں چلتی ہیں، اور ایک ماں کے لیے تو یہ بات قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ جنازہ گھر سے چلا گیا۔ خان بابا اور شہریار بھی ساتھ گئے تھے۔ امجان بی بی جان کو صبر کا کہہ رہی تھی، پر ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ بیٹے کو کھو کر پاگل ہو گئی تھی۔ تبین ایک طرف بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے بلاول کی موت کا دکھ تو تھا، پر جو اس کی آنکھوں سے آنسو نہ ختم ہونے والے آنسو بہہ رہے تھے، وہ اس شخص کے لیے تھے جس کا اس سے کوئی ناطہ نہ تھا۔ وہ جو اس کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا سب کچھ تھا۔ امطل افندی اس کی طرف آئیں اور اسے امجان سے ملتے دکھ دیکھ چکی تھی، اس لیے آ کر پوچھا، انہیں کیسے جانتی ہیں؟ تابعین نے سب سچ سچ بتا دیا۔ امطل افندی سر ہلا کر وہاں سے چلے گی۔ تابعین نے حیرت سے ان کی پشت کو دیکھا۔ امطل افندی نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے غلط کیا، بچپن سے ہی وہ ایسا ہی کرتی آئی تھی۔ تابعین کوئی بھی غلطی کرتی تو اسے ٹوکتی نہیں تھی کہ ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، بلکہ ان کی بات کی وجہ سے ہی تابعین اس حد تک آگے نکل گئی تھی کہ وہ نازلی کی جان لینے کا سوچنے لگی، پر اللہ نے اسے صحیح وقت پر سنبھلنے کا موقع دیا تھا اور وہ مزید کوئی گناہ کرنے سے بچ گئی تھی۔ امجان کو بھی معلوم ہو گیا تھا تابعین امطل افندی کی بیٹی ہے اور نازلی ان کی ستیلی بیٹی۔ امجان وہیں بیٹھی بھی ہاشم کے ٹھیک ہو جانے کی دعائیں کرتی رہی۔ تدفین کر کے وہ لوگ لوٹ آئے تھے۔ تابعین نے جلدی سے حسن افندی کو ہاشم کا بتایا تھا۔ حسن افندی کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ وہ اس شخص کی صورت میں اپنی بیٹی کی خوشیاں تلاش کر رہے تھے اور وہ شخص ان کی بیٹی سے بچھڑ رہا تھا۔ انہیں نازلی کا خیال آیا کہ وہ جانے کس حال میں ہوگی۔ کس محبت کرنے والے کو کھو دینا کتنا دردناک ہوتا ہے، یہ وہ اچھے سے جانتے تھے۔ وہ تابعین کے بتانے پر خان بابا کی طرف بڑھے جو شہریار کے ساتھ کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ حسن افندی نے سلام کیا۔ خان بابا اور شہریار چونکے تھے۔ انہیں بابا صاحب سے حسن افندی کا رشتہ تو معلوم ہو گیا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نازلی کے والد ہیں۔ ہاشم اب کیسا ہے؟ انہوں نے بھاری آواز میں پوچھا۔ ان کے پوچھنے پر پہلے تو خان بابا کو حیرت ہوئی، پھر بولے، اللہ کا شکر کہ اب وہ ٹھیک ہے، کچھ گھنٹے پہلے اسے ہوش آ گیا ہے۔ جنازے سے پہلے ہی شہریار کو دراور کی کال آئی تھی۔ اس نے اسے بتایا کہ ہاشم کو ہوش آ گیا ہے، پر یہاں ہنگامے کی وجہ سے شہریار خان بابا کو یہ خوشخبری نہ سنا سکا، اس لیے ابھی انہیں ساری بات بتائی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ان کی بات پر حسن افندی نے لمبی سانس کھینچ کر شکر ادا کیا۔ آپ کیا ہاشم کے بزنس پارٹنر ہیں؟ ان کے اس قدر فکر مند انداز پر خان بابا پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ حسن افندی کچھ پل خاموش رہے، پھر بولے، میں نازلی کا فادر ہوں۔ وہ کہہ کر انہیں دیکھنے لگے۔ خان بابا اور شہریار کی آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ شاید آپ لوگ اب تک نازلی سے واقف نہیں ہیں، حسن افندی نے جھجک کر کہا۔ آواز میں خوف بھی تھا کہ جانے وہ جان کے بعد نازلی کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہاشم اور نازلی کی شادی سے بے خبر ہیں۔ ہمیں سب معلوم ہے حسن صاحب۔ خان بابا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نازلی ہماری بہو ہے، آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، ہم اس کا خیال خود سے بڑھ کر رکھیں گے۔ خان بابا مدھم سا مسکرائے۔ ہاشم کے ٹھیک ہونے کی خبر
سن کر ان کے دل سے دکھ کے بادل چھٹ چکے تھے، اور ان کی کہی اتنی اچھی بات پر حسن افندی بھی اتنے وقت پہلی بار مسکرائے تھے۔ خان بابا نے شہریار سے ام جان کو بلانے کا کہا، انہیں اب اپنے بیٹے کے پاس جانا تھا۔ وہ لوگ باہر بابا صاحب سے اجازت لے کر وہاں سے نکلے تھے۔ خان بابا نے جب ام جان کو ہاشم کے ٹھیک ہونے کی خبر دی، تب سے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے نہیں تک رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچ کر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کے پیچھے آتی گاڑی میں حسن افندی اور تابین بھی ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے۔ امطل افندی نے جب انہیں خان بابا سے باتیں کرتے پھر ان کے پیچھے جاتے دیکھا تو سمجھ گئی تھی کہ تختہ الٹ چکا ہے، اور وہ اتنی کوشش کے بعد بھی زنیرہ کی بیٹی کو ہرا نہیں پائی تھی۔ باقی سب چاہے بدل جاتے پر وہ بدلنے والی نہ تھی۔ وہ نازلی کو ان کی اوقات یاد دلاتی ہی رہے گی۔ وہ کس ماں کی بیٹی تھی، اسے خود کیا کیا تھا۔ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امطل افندی بھی شاید ایسے لوگوں میں سے تھی، نفرت کا زہر دل میں بھر کر جینے والی، اور وہ موقع ملتے ہی اس زہر سے دوسروں کا دل چھلنی کرنے والی۔ وہ سب ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ نازلی تو حسن افندی کو دیکھ کر ان کے سینے سے لا کر خوب روئی۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے رہے، پر وہ کیا کرتی کہ ہاشم سے بچھڑ جانے کے خوف سے اس نے 24 گھنٹے جو پل گزارے تھے وہ اسے خون کے آنسو رلا رہے تھے۔ حسن افندی کے بعد وہ تابین سے ملی۔ تابین نے اسے گلے سے لگایا۔ وہ کتنی خوش قسمت تھی، کم از کم کھل کر تو رو سکتی تھی۔ تابین کو تو اس شخص کے لیے رونے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ نازلی سے الگ ہو کر تابین نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب تو ٹھیک ہے ہاشم گڑیا، اب رونا بند کرو اور چہرے پر مسکراہٹ سجاؤ، ورنہ ہاشم کو تمہیں روتے دیکھ کر اچھا نہیں لگے گا، اس نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اور اس کی بات پر نازلی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ تبھی نازلی کو خان بابا نے اپنی طرف بلایا اور ان کی طرف بڑھی۔ تابین نے نور کے پاس جا کر اپنی کہی بات کی معذرت کی، اور نور نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ تابین کا بڑی حویلی آنا سب کچھ ٹھیک ہونے کی ایک لڑی تھی، اور اگر وہ نہ آتی تو شاید سب کچھ ٹھیک نہ ہوتا۔ شاید نور حوصلہ کر کے خان بابا کو سچائی نہ بتا پاتی اور سچ چھپا رہتا، اور مزید مسئلے بنتے جاتے۔ اس لیے جو کچھ ہوا اچھے کے لیے ہوا ہوتا ہے۔ ام جان خان بابا حسن افندی کو دیکھنے ICU میں گئے اور باقی سب باتوں میں لگے تھے، جبکہ تابین ایک طرف خاموشی سے کھڑی تھی۔ اسپی نے اسے دیکھا تو اس کی طرف بڑھا۔ تم بھی ہاشم کو دیکھ لو، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ ہاشم کو تو نازلی دیکھے گی، میں تمہیں نہ دیکھ لوں، وہ مذاق میں کہہ کر مسکرائی، پر اس کی مسکراہٹ میں کرب تھا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے نا؟ اسپی نے اس کی بات کو اگنور کیا۔ تم آج کچھ زیادہ ہی سیریس نہیں ہوگے؟ تابین نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسپی کو اس کی آنکھوں میں دکھ کے بادل نظر آ رہے تھے۔ حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تمہیں خوشی کی ایک خبر دوں؟ تابین کے کہنے پر اس نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے جیسے اسپی کی جان نکالی تھی۔ وہ بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ پوچھو گے نہیں کس سے؟ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ کس سے؟ خود پر قابو پا کر اسپی نے مدھم آواز میں کہا، جمال آغا سے۔ تابین نے مزے سے بتایا، یہ کیا مذاق ہے کوئی؟ اسپی کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، نہیں؟ تابین نے نفی میں سر ہلایا، یہ کوئی مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ تم کیسے اس تھرڈ کلاس آدمی سے شادی کر سکتی ہو؟ وہ اسپی کے لہجے میں تڑپ اتری تھی، اور کیونکہ میں تو اس جیسی ہوں اور تھرڈ کلاس ہے۔ وہ ایک دم سے، اس سے بہتر شخص کو میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ اسپی نے تابین کو دکھ سے مسکرا کر کہا، تم بری ہرگز نہیں تابین۔ اسپی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر لہجے میں سچائی تھی۔ تمہارے کہنے میں بھی میں اچھی نہیں ہو جاؤں گی اسپی، وہ کہہ کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ اور پھر تم بہت اچھے ہو اسپی، اور تم جیسی بہت اچھی لڑکی ملنی چاہیے۔ تم تابین سے محبت کرنا چھوڑ دو، اور اس وجہ سے کیونکہ میں بہت بری ہوں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ تو اس کے اس قدر سنجیدگی انداز پر وہ اسپی کی ہستی ڈول کر رہ گئی تھی۔ وہ کہہ کر بھی نازلی کی طرف بڑھ گیا، اور اسپی بے جان سا بینچ پر بیٹھا۔ اسے اپنی فکر نہ تھی کہ وہ تابین کو کھو دے گا، اسے تو بس تابین کی فکر ہو رہی تھی کہ وہ جمال آغا سے شادی کر رہی تھی۔ وہ کیسے اتنے کمینے انسان سے شادی کر سکتی تھی؟ تابین بھلے ہی اسے نہ ملتی، پر وہ جمال آغا جیسے شخص کا بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تابین کو جو شخص بھی ملے وہ بیسٹ ہو، جو تابین کو سمجھے اور اس کا خیال رکھے۔
اسے ہر دکھ سے بچائے اور اسے بے انتہا محبت کرے۔ کوئی اسے بتاتا کہ تابین کے لیے بیسٹ شخص تو وہ خود ہی تھا۔ تابین اس کی ہونی چاہیے تھی اور اس سے زیادہ محبت تابین ہی سے کوئی نہیں کر سکتا۔ تابین اس کے ساتھ کھڑی تھی، پر ہر کوئی تھوڑی دیر کے بعد ایک نظر بت بنے اسفی پر ڈال دیتی۔ اسفی بھائی آپ کے دوست ہیں نا؟ نازلی نے اسفی کی طرف دیکھتے پا کر پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، تابین گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسفی بھائی بہت اچھے ہیں نا؟ نازلی نے مدھم آواز میں اسے تصدیق چاہی تھی۔ تابین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں اسفی بہت اچھا ہے، وہ کہہ کر رکی، پھر بولی، ہاشم ٹھیک ہو جائے تو پھر تم دونوں کو میری شادی میں بھی آنا ہے، میں انتظار کروں گی۔ وہ مسکرائی اور نازلی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تابین نے اسے یاد دلایا تھا کہ اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ اپنے دماغ میں آتا ہر خیال نکال دے۔ نازلی نے دکھ سے سر ہلایا۔ تابین نور اور آبی سے باتیں کرنے لگی، جبکہ نازلی خاموشی سے کبھی اسے اور کبھی اسفی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سامنے سے سیماب، لیلی اور نوری اسے اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ وہ جلدی سے سیماب کی طرف بڑھی تھی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آنی میں ہمیشہ اپنی ماما کی طرح جھلک نظر آتی تھی۔ ہاشم کیسا ہے؟ انہوں نے نازلی کو خود سے الگ کر کے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے آنی، پر دواؤں کے زیر اثر بے ہوش ہیں، اس نے آنسو صاف کر کے بتایا۔ تم رو نہیں میری جان، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، سیماب نے اس کا گال تھپک کر نرمی سے کہا۔ نازلی کو روتے دیکھ کر لیلی کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آپی، وہ نازلی کی طرف بڑھی تھی۔ لیلی میری گڑیا، نازلی نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آپی آپ پلیز اداس نہ ہو، ہاشم بھائی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے نازلی سے الگ ہو کر مدھم آواز میں کہا۔ تبھی دراور کی نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ خود ہی رو رہی تھی اور نازلی کو اداس نہ ہونے کا بھی کہہ رہی تھی۔ دراور دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اب اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ انشاءاللہ، نازلی نے نرمی سے مسکرا کر اس کا گال کھینچا۔ نوری صاحبہ تم کیسی ہو؟ نازلی نوری کی طرف پلٹی اور جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، پر اداس ہوں، اس نے دکھ سے کہا۔ ہاشم بھائی کے ساتھ جس نے بھی ایسا کیا ہے نا، اس کے لیے میرے دل سے بد دعائیں ہی نکل رہی ہیں، اس نے تپ کر کہا۔ نازلی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم دیکھنا نوری، اس شخص کو اپنے کیے کا اجر ضرور ملے گا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ وہ سب جس دکھ اور جس کرب سے گزرے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس شخص کو ضرور لے گا، اور اس بات کا یقین تھا۔ لیلی نازلی کی باتیں سن رہی تھی اور جب اسے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہوا اور اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو وہ لڑکا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر ایک دم مسکرایا اور لیلی نے گڑبڑا کر نظریں پھیر لی، پھر اس سے بچنے کے لیے سیماب کے پیچھے ہو کر کھڑی ہوئی۔ اس کی حرکت پر دراور کھل کر مسکرایا۔ نور دراور کے قریب آ کر کھانسنے لگی۔ یہ چھپ کر مسکرایا کیوں جا رہا ہے؟ اس کے پوچھنے پر دراور ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں کب مسکرایا؟ اس نے جلدی سے چہرے کو سنجیدہ کیا۔ بچو، تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم صاف جھوٹ بول رہے ہو۔ نور نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کسے دیکھ رہے تھے؟ اس نے اب کی بار رازداری سے پوچھا۔ وہ مانو، دراور نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی دراور، نور نے مسکراہٹ دبا کر اسی کے انداز میں کہا۔ وہ لڑکی وہ، اس نے آنکھوں میں لیلی کی طرف اشارہ کیا اور نور کھل کر مسکرائی تھی۔ تبھی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے شہریار نے اسے دیکھا۔ اتنے وقت بعد وہ دونوں یوں مسکرائی تھی۔ شہریار ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا، اس کی معصوم صورت آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا، جبکہ دوسری طرف ماں نور نے مسکراہٹ دبا کر دراور کو دیکھا۔ تم سب نے نازلی کا رشتہ دار بننے کا ہی قسم کھائی ہے، اس نے مذاق سے کہا۔ میرے علاوہ اور کون ہے بھلا؟ دراور نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب وہ آبی کا تو بتانے سے رہی، اس لیے جلدی سے بولی، میں جا کر اس کا نام پوچھ کے آتی ہوں۔ اس نے لیلی کی طرف اشارہ کر کے دراور کا دھیان اس کی طرف موڑا۔ لیلی کا نام اسے معلوم تھا، نازلی ان سے اکثر اس کا ذکر کر چکی تھی، پر دراور کے دھیان موڑنے کے لیے جھٹ سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی اور دراور مسکراہٹ دبا کر لیلی کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد خان بابا امجان حسن افندی کو دیکھ کر باہر آئے۔ ہاشم ہنوز بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ وہ جو سوچ رہے تھے، مجھے توڑنے کا، میرا حوصلہ دیکھ کر خراش تک نہ ڈال سکے۔